بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد، اور اس کے بعد کے پی اسمبلی جانی ہے، اور عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ دونوں اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے بھی فیصلہ کر لیا اور اہم ترین ذمہ داریاں دے دی ہیں جنرل آصف غفور کو بھی اور جنرل فیض کو بھی، کیونکہ جنرل فیض دوبارہ سے خبروں میں آ گئے ہیں۔ جنرل آصف غفور کو اہم ترین ذمہ داری ملنے والی ہے، حکومت برطرف ہونے والی ہے، اور اس کے بعد الیکشن کا سال یہ جو ہے، یہ الیکشن کال ہونے ہیں اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے۔ یہ اب آپ نے پلان سمجھنا ہے۔ یہ اس ٹائم جو اہم ترین ذمہ داریاں، ملاقاتیں، اہم ترین پیغامات، خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ اب آپ نے سمجھنی ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے تو اپنا جو کارڈ چلا، عمران خان نے فارغ کر دی 2 اسمبلی پنجاب اور کے پی کی۔ اس کے بعد اب بال چلی گئی ہے شہباز شریف کے کورٹ میں، اور دوسرا جنرل عاصم۔ شہباز شریف تو ویسے ہی اب ٹور کرتا پھر رہا ہے، اب اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ مجھے بچا لیں، مجھے کوئی گارنٹی دے دیں، کبھی اس ملک سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گارنٹی دلوا دیں، میرے اوپر کیسز نہ کھلیں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ جب بھی حکومت کے بعد یہ بھاگتے ہیں، حکومت کے بعد یہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم حکومت سے جانے والے ہیں، یہ نواز شریف بھی ہو یا شہباز شریف یا آصف زرداری، یہ پھر غیر ملکی جو بھی ممالک ہیں ان کے جا کے گارنٹیاں کرتے ہیں، ان کے جا کے گھٹنے پکڑتے ہیں اور گارنٹیاں لیتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے باہر نکلنے کے بعد کچھ نہیں کہا جائے گا، ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا، ہمارے اوپر کیسز نہیں کھولے جائیں گے، ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اب اسی چکر میں یہ گئے ہیں یو اے ای اور دوسرے ممالک سے یہ بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کوئی حساب کتاب لگایا جائے یا بندوبست کیا جائے یا ہمیں بچایا جائے۔ یہ شہباز شریف کے ٹور کا مقصد ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے اہم ترین ذمہ داریاں اپنے تمام جو اہم ترین جرنیل ہیں ان کو دے دی، کیونکہ یہ جو 2 ٹور کیے ہیں جنرل عاصم منیر نے، اس سے پہلے تو جنرل عاصم نے یہاں پر پاکستان کے اندر جو صورتحال تھی اس کو دیکھا، صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بارڈرز کے ایریاز تھے ان کا ٹور کیا، اس کے بعد انٹرنیشنل محاذ سنبھالا۔ اب جو انٹرنیشنل لیول پہ ٹور کیا ہے، اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے تمام جو اہم ترین جرنیل ہیں ان کو اعتماد میں لیا۔ اس کے اندر اہم ترین جرنیل ایک تو پشاور کا کور کمانڈر، پھر اس کے بعد کوئٹہ کا، اور یہ جو اہم ترین کمانڈرز ہیں، اہم ترین جرنیل ہیں، ان کو اعتماد میں لیا۔ اور اس میں جنرل فیض ریٹائر تو ہو گئے لیکن ابھی بھی ان کا نام افغانستان کے معاملے میں، دیکھیے افغانستان کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان حکومت چلا رہے تھے، اس وقت جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان مل کے افغانستان کے معاملے پہ بھی اور باقی تمام معاملات کے اوپر بڑی اچھی ڈپلومیسی کر رہے تھے، بڑے اچھے معاملات چلا رہے تھے، سنبھال رہے تھے۔ لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد ایک تو وہ جرنیلوں کا اعتماد نہیں رہا اس حکومت کے اوپر، دوسرا یہ کہ وہ پھر بھاگنا شروع ہو گئے، اور پھر افغانستان کے اندر سچویشن جیسی بگڑی، اس کے بعد طالبان نے پاکستان کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ تو یہ جو حملے تھے یہ بڑے خطرناک تھے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیکورٹی سچویشن ایک دم بگڑ گئی۔ لیکن اس کو بھی جنرل عاصم نے کنٹرول کر لیا۔ آرمی چیف بننے کے بعد جنرل عاصم کی یہ 2-3 بڑی کامیابیاں یہ 1-1.5 مہینے میں سامنے آئیں۔ ایک تو جنرل عاصم نے انٹرنل سچویشن جو سیکورٹی کی تھی اس کو کنٹرول کیا، دوسرا یہ کہ جنرل عاصم نے جو ٹور کیا محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات اور یو اے ای میں جو شیخ راشد المختوم کے ساتھ ملاقات، وہ بڑی اہم ترین ملاقاتیں، اور اس میں واضح پیغام جنرل عاصم منیر کی طرف سے کہ میں نے ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے، میں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، اس کے بعد ہی اکنامک اسٹیبلٹی آنی ہے۔ اور یہ پیغام انہوں نے بھی دے دیا تھا کہ آپ اپنے ملک کے معاملات کو ٹھیک کریں، ملک کی مسائل حل کریں، خود بیٹھیں، اس کے بعد آپ جتنی انویسٹمنٹ کہیں گے آپ کو ملے گی۔ آپ 3 سال کے لیے آئے ہیں، 3 سال کے لیے آپ بیٹھے رہیں اور آپ کو انویسٹمنٹ ملے گی، لیکن یہ پہلے گند صاف کریں۔ یہ جو شہباز شریف کی حکومت اور پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی حکومت ملا کے، اور اس میں جو پہلا جو معاملہ ہے وہ آنا ہے ایم کیو ایم کا، اور ایم کیو ایم نے باہر نکلنا ہے اس اتحاد سے جیسے ہی اس نے باہر نکلنا، حکومت فارغ، حکومت ختم ہو جانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اہم ترین ذمہ داریاں، اہم ترین معاملات پاکستان کے اندر، دیکھیں پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل سچویشن بنتی ہے یا ٹرانزیشن ہوتی ہے پاور کی، یا عبوری سیٹ اپ بنتا ہے، اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے، پھر حکومت بنتی ہے، اس سے پہلے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، آرمی چیف ہوتا ہے،
وہ اپنے معاملات کور کمانڈرز کے ذریعے سے اور اہم ترین جرنیلوں کے ذریعے سے ملک کو چلاتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ اس وجہ سے جنرل عاصم منیر نے یہ اہم ترین معاملہ، جو اہم ترین کام ہے وہ کیا ہے، اور اہم ترین ذمہ داریاں، بہت ہی حساس ذمہ داریاں جو ملک کے اندر اس ٹائم سچویشن، کیونکہ ملک اس ٹائم جا رہا ہے کرائسس کے اندر۔ یہ دیکھیں، اب آپ نے بات سمجھنی ہے، ملک میں اس ٹائم جو حالات بن گئے ہیں وہ سری لنکا والے بن گئے ہیں، کیونکہ سری لنکا میں بھی ایسے حالات تھے، مہنگائی اتنی زیادہ، IMF ان کو قرضہ نہیں دے رہا تھا، پیٹرول ملنا بند ہو گیا، لوگوں نے بینک بند کر دیے، بینک بند ہو گئے، لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکالنے تھے، نکال نہ سکے، لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے۔ پھر سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس، کبھی پرائم منسٹر ہاؤس، تو اس طرح کے جو ہائی آفیسرز ہوتے ہیں ان کے گھیراؤ کر کے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہی حالات پاکستان کے اندر ہونے والے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی آسمان پہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں، ڈالرز آپ دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ دیکھیں، باقی تمام چیزیں دیکھیں، تو عوام اس ٹائم بڑی بیزار ہے، عوام اس ٹائم بڑی تنگ ہے، عوام اس ٹائم بڑی بری حالت میں ہے۔ یہ حالات ادھر جا رہے ہیں، تو ہلکا سا حادثہ ہونا ہے، چھوٹا سا، اس کے بعد ملکی حالات ایک دم تبدیل ہو جانے ہیں، ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جانی ہے اور انتشار خلفشار شروع ہو جانا۔ اتنی خوفناک صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں۔ اسی وجہ سے کہ اہم ترین ذمہ داریاں پہلے ہی جنرل عاصم منیر نے آگے دیکھتے ہوئے، ان کا ویژن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اندازہ ہے کہ یہ جو حالات بننے والے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ اب اسی وجہ سے جو پارٹیاں ہیں وہ تو ایک سائیڈ پر بیٹھی ہیں حکومت کے اندر تمام کی تمام، لیکن عمران خان اس ٹائم واحد لیڈ کر رہا ہے پاکستان کی عوام کو۔ اسی وجہ سے پاکستان کی عوام کو اگر تو سیٹسفائی کرنا ہے، اگر ان کو کول اینڈ کام کرنا ہے، اگر ان کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو عمران خان ہی واحد آپشن ہے۔ عمران خان جب ایک کال دے دے گا تو پبلک باہر آ سکتی ہے، عمران خان کال دے دے گا تو پبلک آرام سے بیٹھ جائے گی، کیونکہ عمران خان کے اوپر ہی اب ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کے اوپر ہی اب اعتبار کیا جا رہا ہے، اور کسی کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں، نہ آصف زرداری کے اوپر، نہ نواز شریف کے اوپر، نہ شہباز شریف کے اوپر، نہ مریم نواز، نہ مولانا کے اوپر، کسی کے اوپر عوام اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ سچویشن اب بڑی کلیئر ہو گئی ہے، اور عمران خان ہر سروے جو بھی سروے آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان لیڈ کر رہا ہے۔ عمران خان کے پاس اس ٹائم میجورٹی 70 to 80% ہے، اس کا مطلب ہے کہ 14 سے 15 کروڑ عوام کی سپورٹ اس ٹائم عمران خان کے ساتھ ہے۔ لوگ ابھی بھی جوائن کر رہے ہیں PTI کو دھڑا دھڑ، یہ واضح ثبوت ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں جنرل عاصم منیر کی طرف سے دی جانے والی ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد ہی ملک کے اندر چینج آنا ہے، ملک کے اندر تبدیلی آنی ہے، اور یہ حکومت جانی ہے۔